بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ظلم یا تکلیف میں مبتلا دیکھ سکتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل ہو جاتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا، اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسی عمارت کے اسم کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی، محبت اور شفقت کی بنا پر جسم واحد کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف میں شریک ہو کر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں اخوت اور بھائی چارے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مسلمان سوسائٹی کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمان کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی مسلمانوں کے بھائی چارے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو جسم واحد سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر جسم کے ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف میں شریک ہو کر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ بھائی چارہ اور اخوت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ متنازع کی صورت میں صلح کراؤ۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ مسلمانوں کو تنازعوں کی ممانعت۔ رب العالمین نے سورہ انفال میں مسلمانوں کو منع فرمایا کہ آپس میں تنازع نہ کیا کرو ورنہ تمہارا رعب و دبدبہ جاتا رہے گا، اور فرمایا سورہ انفال میں کہ آپس میں تنازع نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث کے ذریعے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ چند احادیث بطور نمونہ تحریر ہیں۔ نمبر 1، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ نمبر 2، مسلمان کا آئینہ ہے۔ فرمایا المؤمن مرہ والمؤمن، ایک مسلمان دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کی خوبی یہ ہے، نمبر 1، حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ نمبر 2، آگاہی میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ نمبر 3، آگاہی کا عمل اس شخص کے سامنے انجام دیتا ہے۔ نمبر 4، پیٹھ پیچھے کچھ نہیں کہتا۔ نمبر 5، مایوس نہیں کرتا۔ مسلمانوں پر 6 حقوق۔ نمبر 1، جب ملاقات ہو تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب چھینک مارتے ہیں تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 4، بیماری میں عیادت کرے۔ نمبر 5، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے۔ نمبر 6، مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔